بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے عقیدہ توحید کے بعد ہم شرک کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ یعنی شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ یا اس کی صفات میں یا اس کی عبادت یا اس کے حقوق میں کسی کو اس کے برابر یا اس کا شریک ٹھہرا لینا، سمجھ لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کی ذات میں یعنی اس کے برابر کسی کو مان لینا، مثال کے طور پر اللہ الہ ہے، یعنی وہ معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو کسی کو عبادت کے لائق سمجھ لینا یہ اللہ کی ذات میں شریک کر لینا ہے۔ کسی کو الہ مان لینا، اگرچہ اس کی عبادت کی جائے یا نہ جائے، یہ بات سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی شرک صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کی عبادت کر لی اللہ کی سوا، یعنی اگر آپ کسی کی عبادت تو نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کسی کے دھرم کے خداؤں کو، نعوذ باللہ، اسلام کے علاوہ کسی جھوٹے خدا کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی عبادت کے لائق ہے یا وہ بھی تعظیم کے لائق ہے، پھر اگرچہ آپ اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں پھر بھی آپ مشرک ہو جائیں گے۔ یعنی کسی کو اللہ کے علاوہ الہ معبود سمجھ لینا، اگرچہ تو اس کی عبادت کی جائے یا نہ جائے، پھر بھی آدمی اس عقیدے کو رکھنے کی وجہ سے مشرک ہو جائے گا۔ یہ سمجھنا بھی اس کو مشرک بنا دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرات گرامی، تو کسی اور کو بھی ایک خدا کے علاوہ کوئی ایک اور خدا مان لینا، دوسرا خدا مان لینا، ایک خدا ہے نا، ایک اللہ، اس کے علاوہ دوسرا خدا مان لینا، یہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے تفصیل کے ساتھ تو نہیں جاتا، اس میں بھی مختصراً عرض کرتا ہوں کیونکہ لمبی ویڈیو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، دوسری ویڈیوز آ جائیں تو گھنٹے بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب دین کے مسائل ہوں تو اس کو سمجھنا، کیونکہ جب تک آپ اس کو غور سے سنیں گے نہیں تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تھوڑی سی مختصر بات میں کیا سمجھ میں آ سکتا ہے۔ حضرات گرامی، تو اسی طریقے سے اس کے علم، اس کی صفات، یعنی اس کی صفت ہے علم، اللہ کی ایک صفت علم، پوری کائنات کا اس کو علم ہے۔ حضرات گرامی، اور اس کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یعنی ساری کائنات کا علم ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، ساری چیزوں کا اس کو علم ہے، وہ ایسا علم رکھتا ہے۔ تو اب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایسا علم والا مان لیں کہ وہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، وہ سب کچھ جانتا ہے، یا وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، ایسا علم والا مان لینا کسی کو، خود اس کی ذات سے، یعنی خود ایسا جانتا ہے، ایسا علم والا اللہ کے علاوہ کسی کو آپ اگر مانتے ہیں تو بھی آپ مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ ایسا علم والا ذاتی اعتبار سے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ہمیشہ سے جانتا ہے، اور ہمیشہ اس کے ساری چیزوں کا اس کو علم ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے، وہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، ساری کائنات کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، پیدا کرنے والا، اس کی صفت خالقیت ہے، اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ، جیسا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بت بھی اللہ پیدا کرنے میں، یعنی زمین و آسمان کو چلانے میں، پیدا کرنے میں ہمارے بت اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو خالق مان لینا، یعنی پیدا کرنے والا مان لینا، یہ بھی آدمی اس کو بھی، اگر اس کا بھی عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق مان لے، پیدا کرنے والا مان لے، تو وہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ مختصراً میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اور معبود مان لینا، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا مان لینا، اللہ کے علاوہ اللہ کا جیسا علم ہے ایسا علم رکھنے والا مان لینا، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کی طرح خالق مان لینا، کسی کو اللہ کی طرح مالک مان لینا کہ وہ ساری زمین و آسمان، ساری کائنات کا مالک ہے وہ ذاتی طور پر، اسی طریقے سے جو ہے اور کو عالم مالک مان لینا، وہ جو ہے آدمی اس سے مشرک ہو جاتا ہے۔ حضرات، اور میں نے جیسے بتایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک کر لیتا ہے، اس کے کتنے ہی بڑے سے بڑا اعمال پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، وہ راکھ کی طرح ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی بارگاہ میں، کوئی ویلیو نہیں۔ اب اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نے بہت بڑا سے بڑا بھی کام کیا ہوگا، بہت بڑی بڑی اس نے مخلوق کی خدمت بھی کی ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اچھے کاموں کے بدلے میں دنیا میں اس کو دے بدلہ، لیکن آخرت میں ایسے آدمی کو ایک ذرہ برابر بھی اس کو بدلہ نہیں ملنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ کبھی بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف فرماتا اس کو جو اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، یعنی شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور شرک کے علاوہ جو بھی ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر بیان فرمایا کہ شرک کے علاوہ جو کچھ ہے، چاہے بڑا سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً سورہ مائدہ میں جب یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں جب انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، خود ہے نا بیٹا مان کر ان کو بھی ایک طرح سے معبود بنا لیا، خدا مان لیا، تو ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، بے شک وہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یعنی اللہ کے برابر کسی کو مان لیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی ایسے لوگوں پر اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت حرام فرما دی، وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بینہ میں 30ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا شرک کی مذمت میں، برائی میں، یہ دیکھیں مشرک تو تھے ہی شرک کرنے والے، لیکن یہودی جو کتاب ماننے والے تھے، یعنی وہ آسمانی کتاب کے ماننے والے، نصرانی آسمانی کتاب کے ماننے والے، عیسائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے عقیدے کو بگاڑ لیا، اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، لہٰذا اب وہ بھی ان کے بھی اعمال برباد ہو گئے۔ ان کے حوالے سے بیان فرمایا سورہ بینہ میں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ کتابیوں میں سے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کتابیوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، انہوں نے جو کفر کیا، والمشرکین اور مشرکین جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی بھی اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ اولئک ہم شر البریہ، اللہ نے فرمایا شرک کرنے والے، یہ مشرکین، کفر کرنے والے، یہ مخلوق میں بدترین مخلوق ہے، اس سے برا کوئی مخلوق نہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے میں نے 2-4 مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں حضرات، کہ شرک جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے اور ناقابل معافی جرم ہے، یعنی ہر جرم کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک اور کفر کی معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا انسان کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا، نہ اس کو ولیوں کی دعا کام آئے گی، نہ اس کو نبیوں کی شفاعت کام آئے گی، نہ رسولوں کی سفارش کام آئے گی، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے توحید کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی بھی آپ ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں، آج کے دور میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کچھ کام ایسے بھی ہو رہے ہیں، میں نے سنا جب ان سے کہا جائے یہ مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ باپ دادا جانتے ہیں، یہ باپ دادا ایسا کرتے ہوئے کس کا جواب ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے یہ کافروں و مشرکوں کا جواب ہے۔ جب مشرکوں سے، کافروں سے کہا گیا تھا تم ان بتوں کو مت پوجو، یہ کام مت کرو، تو وہ بھی یہ جواب دیتے تھے کافر مکہ کے مشرکین کہ ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں۔
یعنی باپ دادا جو کرتے ہوئے آئے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شریعت ہو جائے، شریعت وہ ہے جو ہم تک قرآن اور حدیث کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ ایمان صحیح اسلام وہی ہے جو ہم سے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے پہنچی ہے، حضور کی سیرت کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ لہٰذا یہ بات کہہ دینا کہ ہمارے باپ دادا کہتے تھے تو یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر ماں باپ بھی ہمیں غلط باتوں کی، غلط عقیدے کی، یعنی ماں باپ کی خدمت، اس کی اطاعت کا قرآن نے زور سے حکم دیا، لیکن اگر ماں باپ بھی شرک یا کفر کی دعوت دے تو قرآن کہتا ہے اس بات میں تم ان کی مخالفت کرو، ان کی مخالفت کرو، ان کی اطاعت نہیں کرو۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت فرمائی۔ ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ تم سے جھگڑا کرے اس بات پر، یعنی ماں باپ اگر کہیں اس بات پر تم سے جھگڑا کریں، بحث کریں کہ تم میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرو، یعنی وہ کہیں کہ تم بھی یہ شرک کا کام کرو، تو کیا تم مان لو گے؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس بات میں ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے تو جائے کہ ہم دوسرے لوگوں کی اطاعت کریں، دوسرے لوگوں کی مان لیں۔ تو حضرات گرامی، تو ضروری ہے کہ اگر معاشرے میں، اگر کسی سماج میں، کسی قبیلے میں، کٹنب میں یہ کوئی مشرکانہ رسم ہے تو وہ نوجوان سمجھیں صرف دنیاوی نقصان کی وجہ سے آپ اپنا ایمان اس بات پر رکھیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اور خالق حقیقت میں اللہ ہے۔ جس سے اللہ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے اللہ نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جب یہ سارا ایمان ہو جائے گا نا آپ کے اوپر، آپ کا اتنا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ دنیا کی یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آپ کے ایمان کو نہیں ڈگمگا پائیں گی۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں، آپ خود بھی اس بات پر چلیں اور اپنی اولاد کو بھی وصیت کریں، اپنے دوست احباب کو، اپنے کٹنب قبیلے والوں کو بھی وصیت کریں کہ ہر حال میں توحید کی حفاظت کرنی ہے، شرک سے خود بھی بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی شرک سے بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو شرک جیسی گناہ سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔